بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی کمال کے یہ ٹوٹکے ہیں، انہیں آپ آخر تک ضرور سنیے گا، ہر ٹوٹکے میں آپ کا فائدہ ہے۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہوں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کیا کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ جن افراد کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ سہاجنا کی پھلیاں پکا کر کھایا کریں۔ اگر معدے کو زندگی بھر تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو۔ جو پھولوں کو زیادہ سونگھتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بال دو منہے ہو رہے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں، کچھ ہی دنوں میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا۔ لیموں کے چھلکے کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال کر انہیں ہونٹوں پر رگڑنے سے ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جاتا ہے اور ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ گاجر کو چبا کر کھانا معدے کے السر، بدہضمی، مسوڑوں سے خون بہنے میں مفید اور خون میں اضافے کا سبب ہے۔ 7 عدد سرخ مرچ لے کر اس کو پکتے ہوئے گھی میں جلائیں، پیشانیوں اور کان پٹیوں پر تیل کی مالش کریں، آدھے سر کے درد کے لیے اکسیر ہے۔ کینسر خواہ کسی بھی قسم کا ہو، 1 کلو زیتون کے تیل میں 100 گرام ہلدی پکا کر جلا کر چھان کر رکھیں، ہر غذا کے بعد 20 قطرے پی کر نیم گرم پانی پی لیں، انشاءاللہ کینسر ختم ہو جائے گا۔ انار مردانہ طاقت اور جنسی خواہش کو بڑھاتا ہے اور اہم جسمانی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ انار کو استعمال کرنے کا طبی لحاظ سے فائدہ مند طریقہ یہ ہے کہ اس کو بیج سمیت کھایا جائے۔ مباشرت سے 2 گھنٹہ پہلے اگر انار کا فریش جوس استعمال کیا جائے تو استعمال کرنے والا اس کو ہمیشہ اپنی روٹین بنا لے گا۔ بواسیر کے مسوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ۔ بعض اوقات بارش کے ساتھ برف کے اولے پڑتے ہیں، اگر اولے پڑ رہے ہوں تو ان اولوں کو پکڑ کر بواسیر کے مسوں پر رکھیں، بواسیر کے مسے ختم ہو جائیں گے اور آپریشن کی ضرورت نہ ہوگی۔ بچوں کے نمونیا کا آزمودہ خاندانی ٹوٹکا۔ وہ چھوٹے بچے جن کو سردی لگ جاتی ہو، بلغم کی شکایت رہتی ہو اور ان کی پسلیوں میں اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہو، آپ 2 عدد پان کے پتے اور سرسوں کا تیل لے لیں۔ پان کے پتے کے اوپر ہلکا سا سرسوں کا تیل لگا کر ان کو آگ کے اوپر نیم گرم کر لیں، پھر دونوں پسلیوں کے اوپر رکھ کر مل کا کپڑا لپیٹ دیں، صبح تک بچے کو آرام آ جائے گا۔ یہ عمل مسلسل 3 راتیں کرنا ہے اور بچے کو نمونیا وغیرہ کی شکایت ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ست پودینہ اور صابن پانی میں حل کر کے غسل کرنے سے جوئیں پیدا نہیں ہوتی۔